بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں. آپ صفات سے مزین تھے اور ہر پہلو پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہیں. آپ کھانا کس طرح کھایا کرتے تھے، آپ سوتے کس طرح تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ سو کر اٹھتے کس طریقے سے تھے، اور آپ بات کس طرح کیا کرتے تھے. غیر ہوتے تو ان سے کس طرح بات کرتے تھے، اپنوں سے کیسے بات کرتے تھے. گویا کہ زندگی کے ہر پہلو پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پہ اور ساری امت کے ہر پہلو پہ آپ علیہ السلام کی زندگی موجود ہے کہ آپ کی امت کو کیسے بات کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، ہر مسلمان کو کافر سے کس طرح بات کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آداب میں موجود ہے. یہاں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسے ہوا کرتی تھی، آپ بات کیسے فرماتے تھے. حدیث میں آتا ہے حدثنا حمید بن مسعد البصری قال حدثنا حمید بن الاسود عن اسامة بن زید عن الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی لگاتار جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا. پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے وہ بات سمجھ بھی لیتے تھے اور اس کو ذہن نشین بھی کر لیتے تھے. یعنی بات ایسی کرنی چاہیے تاکہ ہر آدمی سن بھی لے اور اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے اور اس بات کو محفوظ کر کے لے جائے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مجمل یا جلدی نہیں ہوتی تھی کہ کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے اور کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پوری بات ہر آدمی سمجھ لیتا تھا. دوسری حدیث میں ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام الانبیاء اور ساری امت اور ساری انسانیت کے نبی اور سب سے افضل نبی، تمام نبیوں کے امام، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہر بات کو یا بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، آپ کے سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی یہ کہ اگر مضمون مشکل ہوتا تو غور و تدبر کے لیے یہ مجمع زیادہ ہوتا تو تینوں جانب متوجہ ہو کر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مضمون بیان فرماتے تھے تاکہ حاضرین اچھی طرح مضمون سمجھ لیں. تو 3 مرتبہ غایت اکثر یہ ہے، ورنہ 2 مرتبہ کافی ہو جاتا تو 2 مرتبہ فرماتے. تو یہ اپنی امتیوں کو سمجھانے کے لیے اور آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ بات ایسے طریقے سے کرو کہ ہر آدمی سمجھ جائے. بعض دفعہ بات سمجھ نہ پانے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی اور ان سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور آپس میں اختلافات پھوٹ پڑ جاتی، خاندانوں کے خاندان ہلاک ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے، حالانکہ بات ہوتی نہیں ہے. جلد بازی کی وجہ سے یا کسی ایسے جملے اور لہجے کی وجہ سے کہ وہ بات سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر ایسے طریقے سے بات کی جائے، اچھے لہجے سے، دھیمے لہجے سے، تاکہ سمجھنے والا ہر بات سمجھ بھی لے اور جو ہے اگلا جو ہے اس بات کو محفوظ بھی کر لے. آج بات ہوئی، کل پرسوں وہ بھول کے کیا بات ہوئی تھی، پوری بات یاد ہی نہیں، اور کہتے جی مجھے اس طرح یاد ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا.
تو اختلاف کا سبب بنتا ہے، گھروں کے اندر پھوٹ کا شکار بنتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق